السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور نوجوانوں اور عزیز دوستوں، آج میں آپ کو شراب پینے کے دینی اور دنیاوی نقصانات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے دوستو، پوری دنیا جو ہے شراب کے نشے میں دھت ہے، اور شراب کے پینے کے شوق میں میرے دوستو اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اور بہت سے افراد شراب پینے کو فخر سمجھتے ہیں، اور شراب پینے کے جو دینی اور دنیاوی جو نقصانات ہوتے ہیں میرے دوستو، اس سے وہ عاری ہوتے ہیں۔ آخر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ شراب پیتے پیتے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، اور موت کو اپنے آپ وہ دعوت دیتے ہیں، اور منہ سے خون نکلتے ہوئے ان کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے عرب کی بھی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ جو شرابی تھے اور جس کے گھر میں سب سے پرانی شراب ملتی تھی، میرے دوستو، وہ سب سے باعزت آدمی تصور کیا جاتا تھا اور شخص تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے دوستو، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی میرے دوستو، تو فرماتے ہیں کہ جس مدینے کے اندر اکثر لوگ شراب پیا کرتے تھے اور شراب کو فخریہ طور پہ پیا کرتے تھے، اور جس کے گھر میں پرانی سے پرانی شراب ہوا کرتی تھی، وہ معزز افراد تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن وہ صحابہ، جن صحابہ کے ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ جب قرآن و حدیث کی کوئی بات ہوتی تھی اور بھلے ہی اپنا دل جو ہے ناگوار لگتا تھا، لیکن جب اللہ کی رسول کی بات ہوتی تھی تو اپنے سر کو خم کر کے اسے تسلیم کر لیتے تھے۔ میرے دوستو، جب قرآن کریم کے اندر حرمت کے بارے میں، شراب کی حرمت کے بارے میں آیت جب نازل ہوئی، تو میرے دوستو، مدینے کے اندر جب لوگوں کو یہ خبر ملی کہ شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، یا شراب کے بارے میں اللہ منع فرما رہے ہیں، تو میرے دوستو، جتنے گھروں میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگوں نے نکال کر کے روڈوں پہ لا کر کے اسے ابل دیا اور پھینک دیا اسے۔ سوچے، وہ شراب کے عادی تھے، شراب پینے کے شوقین تھے، لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، جب قرآن کے احکام کو سنا، اللہ کے رسول کے فرمان کو سنا، تو میرے دوستو، چاہے دل بھلے ہی اسے شراب چھوڑنے کی ہمت نہ دیتی ہو اور دل نہ کرتا ہو شراب چھوڑنے کی، لیکن جب اللہ کا کلام اور رسول کا فرمان آ جائے تو میرے دوستو، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس زمانے میں بھی لوگ شراب کے فائدے گنوایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو سٹا ہے، یہ ساری چیزوں سے تم بچو۔ یہ گندی چیز ہے، یہ پلید چیز ہے، یہ برائی کی چیز ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے بچو، یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان اسے کرنے پر تمہیں مجبور کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج آپ لوگوں کو دیکھیں گے
جب اسلام منع کر رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی خود منع کر رہا ہے شراب پینے سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کر رہے ہیں شراب پینے سے، تو میرے دوستو آپ سوچے تو صحیح کہ اگر اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہوں، اگر اس کے اندر زیادہ فائدے ہوں اور نقصان کم ہو، یا اس کے اندر زیادہ نقصان ہو فائدے کم ہو، تب بھی اس کو میرے دوستو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ سوچیں اس بارے میں۔ اللہ بھی فرما رہا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات اور گناہ ہیں۔ تو جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے میرے دوست۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کے جسمانی نقصانات، دنیاوی نقصانات، میرے دوستو جب آدمی پیتا ہے اور شراب کا عادی ہو جاتا ہے، تو جب شراب جسم کے اندر جاتا ہے تو لیور کو بھی خراب کرتا ہے، جگر کو بھی خراب کرتا ہے، کڈنی کو بھی خراب کرتا ہے، اور یہاں تک ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے کہ یہ شرابی جب زیادہ شراب پینے کی عادت بن جاتی ہے تو اس کا جگر بھی خراب ہو جاتا ہے، کڈنی بھی صفائی کرنے کا کام جو ہے کم کر دیتا ہے اور کڈنی بھی فیل ہو جاتا ہے، اور لیور جو ہے جس کا کام اہم ہے، لیور بھی اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے دوستو کہ وہ آدمی کے اندر کینسر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور دیگر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے میرے دوستو اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے شرابیوں کو دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا ہوگا، کسی شرابی کی عزت دنیا کے اندر نہیں کی جاتی ہے، اور کسی شرابی کو دنیا کے ایک ادنا سے ادنا انسان بھی اس کو ذلیل تصور کرتا ہے، اور ایک شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے میرے دوستو، اور لوگ شرابی کو دیکھنے کے بعد اس سے گھن کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شرابی جب شراب پی لیتا ہے اور نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سمجھ پاتا، اپنے بال بچوں کو بھی نہیں سمجھ پاتا، اور سب سے بری جو چیزیں میں نے دیکھی ہے میرے دوستو، شرابی جب شراب پیتا ہے تو کہیں روڈ کے اندر اوندھے منہ پڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں گڈھے میں گرا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی آتا ہے پیر سے مار کر کے، ٹھوکر مار کر کے اسے چلا جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اتنی ذلت کی چیز، شراب پینے کے بعد اتنی ذلت، لوگوں کی نگاہ کے اندر ذلیل و خوار، اسلام کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہونے کے باوجود اگر ہم شراب کو نہیں چھوڑتے ہیں میرے دوستو، اور جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے باوجود اگر ہم شراب کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو میرے دوستو دنیا بھی ہماری برباد ہوگی، آخرت بھی ہماری برباد ہوگی، اور ہمارا جسم بھی ہمیں برباد کر کے موت کے منہ میں ڈھکیل سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے دوست، جو ہمارے مسلمان شراب پینے کے عادی ہیں، خدارا اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، دین و اسلام کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بھوشیہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور اپنی جسمانی کمزوری اور جسمانی بیماریوں سے بچانے کے لیے میرے دوستو شراب کو چھوڑ دیں، اور شراب کی جگہ پہ کوئی اچھی چیز کھائیں اور پیئیں جس کے اندر جسم میں طاقت ہو۔ تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بھی ہدایت دے گا۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم خود شراب چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو میرے دوستو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شراب ہم کو چھڑوا دے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، شراب سے دوری اختیار کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ شراب جو ہے جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے،
اور اس شراب پینے کی وجہ سے ہمارا گھر، ہمارے بال بچے، ہمارے بیوی اور بچے سب برباد ہو جائیں گے، اور ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی، دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں بھی ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، میں اپنے سامعین سے اور اس تقریر کو سننے والوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس بات کو سوچ کر شراب کو چھوڑ دیں اور شراب کو ختم کر دیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔